بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر گزرتے دن کے ساتھ دلدل گہری ہوتی جا رہی ہے، تاریکی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امکانات نہیں ہیں. پاکستان کے امکانات بے حد وسیع ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ شاہراہ کو چھوڑ کر پگڈنڈیوں پہ سفر کرنے پہ تل جاتے ہیں، اور وہ بھی کسی جنگل میں اور کسی صحرا میں، ساری دنیا سے تعلقات خراب ہیں، اور اپنے ہاتھ کاٹ کے آپ نے بلیک میلروں کے یعنی امریکہ کے اور ان کے حواریوں کے حوالے کر دیے، ان کے حلیفوں کے، اور جو آپ کا دوست ہے چین، اس کے ساتھ تعلقات جو ہیں اس میں باجوہ صاحب نے کے دور سے ایسی خرابی شروع ہوئی کہ جو تھمنے میں نہیں آ رہی ہے، اور سیاسی پارٹیاں ایک دوسرے کے درپے ہیں، اور کوئی گروہ نہیں ہے جو اس کے لیے بروئے کار ہے. جو لوگ بروئے کار آئے ہیں بڑے شائستہ، بڑے اچھے لوگ، ان کی کوئی سنتا نہیں ہے، اور ایک دوسرے کو فتح کرنے پر تلے ہوئے. کوئی کسی کو فتح نہیں کر سکتا. ایک جمہوری نظام میں الیکشن ہوتا ہے بس، اور الیکشن وہ ہوتا ہے جو فری اور فیئر ہو. باقی الیکشن کوئی الیکشن نہیں ہے. اور ایک جمہوری نظام میں جہاں لوگ جاگ اٹھے ہوں، انہوں نے ووٹ ڈالے ہوں اور قطاروں میں کھڑے ہوئے ہوں، اور ہر طرح کا ستم اور ظلم انہوں نے برداشت کیا ہے، جیلیں کاٹے ہوں، تکلیفیں اٹھائی ہوں، وہاں یہ تصور کرنا کہ ایک چھوٹی سی حقیر اقلیت 17 سیٹوں والی پارٹی ملک پہ حکومت کرے گی اور اسے معاشی استحکام پیدا ہو جائے گا، یہ غیظ و غضب کی حالت میں اپنے آپ کو فریب دینے کا مطلب. ایف سی مکمل طور پہ ناکام ہو گئی ہے. کہیں سے کوئی سرمایہ آنے کا امکان نہیں ہے. سرمایہ آتا ہی نہیں ہے. یہ ایک اصول ہے. جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے، سرمایہ وہاں ہوتا ہے. مثلا شیر شاہ سوری کی ریاست میں ہوتا تھا، جو جاگیر ان کے والد کو ملی تھی، تو اس میں امن و امان تھا، اور اس میں چوری چکاری نہیں تھی، اور اس میں ٹیکسز کم تھے، اور اس میں تحفظ پورا تھا، اور اس میں پورا انسینٹو سسٹم تھا کہ جو کسان زیادہ کام کرے گا، جو تاجر بہتر کام کرے گا، اس کو سہولت. یہی ٹیپو کے دور میں تھا، یہ علاؤ الدین خلجی کے دور میں تھا. جب بھی سہولت فراہم کی جائے گی، لوگوں کو امن میسر آ جائے گا. شیر شاہ سوری کے 5 سالہ دور میں وہ کام ہوئے جو اکبر اعظم کو بڑا خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے. ان کے دور میں بھی بہت سے کام ہوئے، لیکن کوئی موازنہ ہی نہیں ہے. سارے مغل بادشاہوں کی تمام کنٹریبیوشن شیر شاہ سوری سے کم تر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جرم نہیں پنپ سکتا تھا، اور جرائم پیشہ لوگ نہیں پنپ سکتے تھے، اور مافیاز کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا. انگریزوں نے کیا حکومت کی جو شیر شاہ سوری نے کی؟ حالانکہ وہ ایک قبائلی سردار ہی تھا، مگر ایسا تھا کہ قول کا پکا تھا، بات کا دھنی تھا، مینیجر بہت اچھا تھا، اور جنرل بھی بہت اچھا تھا، اور متوکل آدمی تھا قائد اعظم کی طرح. بار بار میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہتا ہوں، بار بار میں تھک گیا یہ بات کہتے ہوئے، کہ کبھی قائد اعظم کی پولیٹیکل لائف کا بھی مطالعہ کریں، ان کی سیاسی زندگی کا. ایک اپنے کارکن کو انہوں نے خطرے میں نہیں ڈالا. 2 آدمی شہید ہوئے تھے کل، اور ٹی بی کے وہ خود مریض تھے، صحت ان کی ٹھیک نہیں تھی. ان کے ارد گرد بھی ہر طرح کے لوگ تھے. یونینسٹ جو ہے کوئی اچھے لوگ تھے نہیں، یہی لوگ تھے. ان کے اباء و اجداد تھے جنہوں نے انگریزوں سے جاگیریں لی تھیں، اور انہوں نے کانگریس کی مخالفت جو ان سے 100 گنا بڑی تھی، اور انگریز کی مخالفت، اور ابوالکلام کی، اور مولانا حسین احمد مدنی کی، اور علامہ مشرقی کی، اور آخری الیکشن میں شیر بنگال فضل حق کی جنہیں شیر بنگال کہا جاتا تھا، اور عبدالغفار خان کی. ان سب کو انہوں نے کس چیز کے ساتھ شکست دی؟ اپنی اچھی حکمت عملی کے ساتھ، جس میں صبر ضروری ہوتا ہے. جبر کا مقابلہ صبر سے کیا جائے گا. یہ آپ کہیں گے بھئی جبر کا مقابلہ تو جدوجہد سے کرنا چاہیے، مگر جدوجہد میں صبر ایک لازمی ایلیمنٹ ہوتا ہے. پیشنس کے ساتھ، وقار کے ساتھ انتظار کرنا. جون کا مہینہ کسی تحریک کے لیے موضوع نہیں ہے، اور وہ لوگ کسی تحریک کی قیادت نہیں کر سکتے جو جون کے 45 درجے سینٹی گریڈ میں، 40 میں، پہلی بار 40 برس میں نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد لاہور کی ٹوٹیوں میں پانی گرم ہو گیا ہے. یہاں کبھی پانی گرم، چند گھنٹے کی دھوپ پڑتی تھی. ان کے بل پر تحریک نہیں چلائی جا سکتی، جن میں سے بہت سے لوگ ویسے ہی مشکوک ہیں، جنہیں اپنی وکالت کی فکر ہے، کسی کو اپنے کاروبار کی فکر ہے. یہ عافیت پسند لوگوں کا کام نہیں ہوتا جنگیں لڑنا. لیکن
ایسٹ بہت ہے پی ٹی آئی کا، 70-80% ووٹ ہیں، اور نواز شریف صاحب کو تاریخ کے کوڑے دان میں ڈالے جانا ہے اور زرداری صاحب کو ڈالے جانا ہے. یہ کتنے دن کر لیں گے؟ یعنی جو تازہ 2 خبریں ہیں انہوں نے دہلا کے رکھ دیا. قائد اعظم کا نام مٹا دیا اور اس کی جگہ محترمہ کا نام لکھ دیا وہ کارڈیالوجی وارڈ پہ جناح ہاسپٹل میں لاہور میں، مریم نواز کا. اور انسٹیٹیوٹ بن رہے ہیں نواز شریف صاحب کے نام پہ. وہ آدمی جو یہ نہیں بتا سکتا کہ اس کی دولت کے ذرائع کیا ہیں. اور یہی حال رہا اگر اسی طرح یہ ان کو کھلی چھٹی دے دی گئی، اور سب جانتے ہیں کہ کھلی چھٹی ان کو کس نے دی ہے، تو ایک دن شاہراہ قائد اعظم کا نام جو ہے وہ میاں محمد شریف، شاہراہ محمد شریف ہوگا، اور شاہراہ فیصل کا نام جو ہے وہ ان کے کسی جد امجد کے نام پہ ہوگا. تو یہ ظاہر ہے یہ تماشا چلے گا نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن حکمت عملی جو ہے وہ تحمل کے ساتھ بنائی جانی چاہیے. برہمی میں کوئی، نفرت میں، برہمی میں کوئی نہیں بنتی. یہ جو سوشل میڈیا پہ یہ جنگ نہیں لڑی جائے گی. سوشل میڈیا ایک حصہ ہے، اور اس میں بھی ضروری ہے کہ سچائی کا دامن آپ تھامے رکھیں. ان کی غلطیاں اتنی ہیں، ان پہ اتنے سنگین الزامات ہیں کہ وہ غزالی نے کہا تھا اسماعیلی تحریک اس لیے کامیاب ہوئی کہ علماء نے ان کی جو تردید کی تو 7 باتیں سچ لکھیں اور 3 باتیں جھوٹ لکھیں. اگر آپ 9 بھی سچ بولیں اور 1 جھوٹ لکھیں تو اس جھوٹ کو لوگ پکڑ لیتے ہیں. یہ برہمی اور یہ گالیاں یہ نجات کا راستہ نہیں ہے. اور کیتھارسس جدوجہد میں کیتھارسس نہیں ہوتا. پیٹ پہ پتھر باندھے جاتے ہیں اور خندق کھودی جاتی ہے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول بھی پیٹ پہ ایک کی بجائے 2 پتھر باندھ کے اور تبوک تک کا سفر کرتے ہیں. کوئی آج بھی نہیں کر سکتا تبوک کا سفر. یعنی جب اتنے وسائل میسر ہیں. بیعقت روم اور ایران سے جنگ انہوں نے پیشنس کے بل پر لڑی تھی، اپنی جان ہتھیلیوں پر رکھ کر لڑی تھی اور توکل سے لڑی تھی. میں نے ساری زندگی جناب خالد بن ولید کی زندگی کا مطالعہ کیا ہے، تو اصول ایک ہے کہ آپ اپنی ہر چیز داؤ پہ لگا دیتے ہیں ایک اعلیٰ مقصد کے لیے، اقتدار کے لیے نہیں. اقتدار کوئی چیز نہیں ہے. اقتدار آج ہے، کل نہیں ہوگا. آج کے مقتدر کل کے بھکاری ہوتے ہیں، جیسے کئی دفعہ یہ ہو چکے ہیں زرداری بھی اور نواز شریف بھی. اور کل عمران خان اقتدار میں تھے، آج نہیں ہیں. اور جو غلطیاں ماضی میں کی تھی وہ نہیں کرنی چاہیے. یہ تحریک کا وقت نہیں ہے. لیکن مایوسی کا کوئی رتی برابر جواز نہیں ہے. دوسری خبر جس نے دہلا کے رکھ دیا وہ یہ ہے کہ سٹیل مل بند نہیں کی جائے گی. مطلب تہیہ یہ ہے کہ یہ جو 1000-1200 ارب روپے خرچ ہو رہے ہیں، ضائع ہو رہے ہیں، خرچ تو نہیں ہو رہے، یہ ضائع کیے جائیں گے. اور چکمہ کیا دے رہے ہیں کہ اس کی مین لینڈ یعنی جہاں فیکٹری قائم ہے اس کو نہیں چھیڑا جائے گا. تو باقی زمین لوگوں کو احمق سمجھ رکھا ہے. $17 بلین کی زمین ہے، $17 بلین کی. 1 بلین کے لیے بھیک مانگتے ہیں آپ. اور $17 بلین کی زمین جو ہے وہ مافیاز کے حوالے آپ کر دیں گے، جہاں رشوت کا نرخ کم از کم 35% ہے. تو یہ تماشا کتنے دن جاری رہے گا؟ لوگوں کو اٹھنا چاہیے اور بات کرنی چاہیے، اور بات صحیح کرنی چاہیے، مبالغہ آرائی نہیں کرنی چاہیے. جو ماضی میں غلطیاں پی ٹی آئی کر چکی ہے انہیں دہرائے نہیں، ان سے سبق سیکھے. غلطی سے نہیں کوئی تباہ ہوتا، غلطیوں کو دہرانے سے تباہ ہوتا ہے. دیکھیں انہوں نے تو تہیہ کر رکھا ہے. جو آدمی غلط چیز کا تہیہ کر رکھے اسے ایک دن منہ کے بل گرنا ہوتا ہے. ہمیں کوئی خطرہ انڈیا سے نہیں ہے، ہمیں کوئی خطرہ امریکہ سے نہیں ہے. امریکی ٹھکانے ہیں مڈل ایسٹ میں، اور امریکی ٹھکانے محفوظ نہیں ہیں پاکستان سے. میں بس اتنا اشارتاً میں کہہ سکتا ہوں ہمارے پاس بہت کارڈ ہیں. اب یہ فوج اگر سیاست میں مداخلت نہ کرے اور اپنے کام سے کام رکھے، اور سیاستدان بھی جو ہیں وہ پارٹیوں کی جمہوری تشکیل کریں اور خلا پیدا نہ کرے جس میں فوج در آتی ہے، انہی کی حماقتوں سے در آتی ہے نا. یہی تقرر کرتے ہیں نا تمام لوگوں کا. رہ گیا یہ عدالتی نظام، تو اس سے کوئی امید رکھنا پرلے درجے کی حماقت ہے. اس عدالتی نظام میں تو اچکزئی صاحب نے ٹھیک کہا ہے کہ ایک امیر آدمی کسی کو قتل کر دے تو وہ مقتول کو سزا ملے گی، اسے نہیں ملے گی، اس کے خاندان کو ملے گی. یہ عدالتی نظام جس میں قدم قدم پہ ایسے ہر جگہ ایسے لوگ موجود ہیں. آپ دیکھیے وہ بینچ بنا دیا ہے 17 آدمیوں کا،
او بھائی آپ کے بارے میں تو یہ سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی قاضی صاحب کہ آپ عمران خان سے متعلق مقدمات میں نہیں بیٹھ سکتے، آپ بھی اور دوسرے لوگ بھی، جو آدمی فریق ہے وہ کیسے منصف ہو سکتا ہے؟ اس کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ سٹیل مل کے $17 بلین سے زیادہ کے ایسٹ یہ لوگ ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں یہ ان کی فیفڈم بن جائے، ان کی جاگیر بن جائے، یہ 21ویں صدی ہے، یہ نہیں کر سکتے۔ لیکن مقابلہ قائد اعظم کی طرح کیا جاتا ہے، ابراہم لنکن کی طرح کیا جاتا ہے، تحمل کے ساتھ کیا جاتا ہے، جدوجہد آپ کرتے ہیں، خوف کو آپ نوچ پھینکتے ہیں، لیکن مشتعل نہیں ہوتے۔ مشتعل ہو کے کوئی کام نہیں چل سکتا۔ اپنے اشتعال کو قابو میں رکھیں۔ دیکھیے علیم خان کا بیان بڑا اہم ہے، انہوں نے کہا ہمارا کوئی ساتھ دے یا نہ دے، ہم اڈیالہ جیل کے سامنے دھرنا دینے جا رہے ہیں۔ عمران خان کے ساتھ انتہائی غیر انسانی سلوک کیا جا رہا ہے، ہمیں بھی پکڑ کر بے شک اندر کر دیں، بس اب بہت ہو گیا۔ عمران خان کو کوئی ایئر کنڈیشن کمرہ نہیں ملا، وہ بلکہ کال کوٹھڑی میں ہے، کال کوٹھڑی میں بھی ہیں، اور بدتمیزی بھی ان کے ساتھ کی جاتی ہے، یہ کوئی ایک آدھ واقعہ نہیں ہے۔ تو ڈیل وہ نہیں کریں گے، بالکل نہیں ڈیل کرنی چاہیے، ڈیل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر مشتعل ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کل عدالت میں جو رویہ اختیار کیا بڑا اچھا کیا، بہت شائستہ رویہ تھا۔ مزہ یہ کہ عدالتی نظام جو ہے اس نے اپنا چہرہ دکھا دیا کہ وہ ایک آدمی کی آواز بھی قوم کو سننے نہیں دیں گے، تو یہ ظاہر ہے یہ سلسلہ چلے گا تو نہیں، اور یہ حکومت اس کو کہیں سے پیسے نہیں ملیں گے، چینیوں نے مانگ لیے پیسے واپس، زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہ کچھ عرصے کے لیے اس کو ملتوی کر دیں گے، کیونکہ وہ سنسیئر ہیں پاکستان کے ساتھ، ان کے مفادات کا تقاضا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ سنسیئر رہیں۔ عرب آپ کو پیسے نہیں دیں گے، یہ وہ عرب نہیں ہیں، یہ امزاد ہیں اسرائیلیوں کے، صہیونیوں کے امزاد ہیں، یہ غزہ والوں کے مخالف ہیں۔ اگر کوئی کھڑا ہوا ہے تو ایران کھڑا ہوا ہے، وہ ایک ایسی جگہ پہنچ چکا ہے جہاں سے وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اور اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ ایرانی صدر کو اسرائیلیوں نے قتل کیا ہے۔ میں بالکل، آپ میری بات پہ یقین کریں نہ کہ یا نہ کریں، یہ بالکل اتنی ہی سچی خبر میں آپ کو دے رہا ہوں جتنا میں نے مدتوں پہلے آپ کو بتایا تھا کہ راجیو سے ضیاء الحق نے کیا کہا تھا، اور پھر وہ تاریخ کا حصہ بن گیا۔ اتنا ریلائبل سورس ہے جو تہران میں ہے، لیکن وہ تیاری کر رہے ہیں، ہمارے لیے بہتر وقت آنے والا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوتا ہے، اسی وقت ہونا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں 10 منٹ کے لیے وہاں کھڑے نہیں ہونے دیا جاتا، علیمہ خان صاحبہ نے کہا۔ عمران خان، ہم بلڈ ٹیسٹ اس لیے لینا چاہتے ہیں کہ کسی نے خان کو زہر نہ دیا ہو، زہر تو میرا خیال ہے نہیں دیا، دینے کی کسی ہمت ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ایسا طوفان اٹھے گا جو ہر چیز بہا لے جائے گا، ہاں جی، جیسے کوئی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کبھی کوئی ڈیم ٹوٹ جائے تو ہزاروں بستیاں جو ہے وہ ویران ہو جائیں گی۔ یہ نہیں کر سکتے عمران خان کے ساتھ وہ، یہ ٹھیک جتنی بدسلوکی کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو ان کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ لیڈر جو ہیں احتجاج سے گھبرا رہے ہیں۔ کیوں نہیں گھبرائیں گے؟ 40 ڈگری میں ٹیمپریچر میں جو لوگ 3 پیس سوٹ پہنے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، اور جو ایئر کنڈیشن دفتروں میں بیٹھنے کے عادی ہیں، یہی بہت ہے کہ وہ ساتھ کھڑے رہے، یہی غنیمت ہے۔ اور اس عدالتی نظام سے کوئی امید نہیں ہو سکتی، لیکن ایجیٹیشن کے لیے بہت جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ 74 میں بھٹو کے خلاف ایجیٹیشن ناکام ہو گیا تھا، جب کوئی ANP کے 9-10 کارکنوں کو اس شہادی سے زیادہ تک قتل کر دیا گیا تھا، 2 فائرنگ کر کے۔ میں اس وقت موجود تھا اس جلسہ گاہ میں، اور بال بچا تھا۔ جو یہ اشتعال کے عالم میں جو لوگوں کو سونپ دیے گئے ہیں اختیارات، اور وہ ناسمجھ لوگ ہیں، مثلا یہ کیا ضرورت تھی جی 1971 سے اس کا موازنہ کرنے کی؟ آپ کو اختلاف ہے عسکری قیادت کی پالیسیوں سے، آپ کو حق ہے اختلاف کرنے کا، پوری بات کہیں، پوری شائستگی سے، 2000 طریقے سے کہیں، مگر جس چیز میں پوری فوج کی توہین کا پہلو نکلتا ہو اس کو کیوں آپ فریق بنانے پہ تلے ہوئے؟ لونڈوں لپڑوں کے ہاتھ میں کیوں دیے ہیں معاملات آپ نے؟
اور اس سے پہلے بھی اس طرح کے اقدامات ہوئے ہیں. میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے حوصلہ شکنی ہو پی ٹی آئی کے ورکر کے، اس لیے کہ یہی ورکر ایسٹ ہے، تبدیلی کا یہی ذریعہ ہے، یہی ہے جو اس کہنا فرسودہ غلیظ گندے اور مافیاز اور کے ہاتھ میں جو نظام ہے اس سے یہ جو گندم جو لوگ منگواتے ہیں، یہ سب ہم سب جانتے ہیں گندم کس نے منگوائی. کوئی ان کا کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ عدالت پوچھتی ہے، عدالت یہ تو کرتی ہے کہ خبر مانیکا نے کو تھپڑ رسید کر دیا تو دہشت گردی کا مقدمہ درج کر دے، اور جو رؤف حسن کی گردن کاٹنے کی کوشش کی وہ کوئی واقعہ ہی نہیں ہے، اور جو الیکشن چرائے گئے وہ کوئی واقعہ ہی نہیں ہے. یہ غنیمت ہے کچھ جج جاگ اٹھے ہیں اور سچ بول رہے ہیں، اور سچ بھی ایک جو ہے وہ انورٹڈ کامات میں متعدی مرض ہوتا ہے. جب ایک آدمی سچ بولتا ہے، بہادری کا جرأت کا مظاہرہ کرتا ہے اور رسک لیتا ہے تو دوسرے لوگ بھی بتدریج اس کے ساتھ چلتے ہیں. مایوسی کی بات کوئی نہیں ہے، لیکن حکمت عملی اپنی درست رکھ رہے ہیں. اس کی بالکل کوئی ضرورت نہیں تھی، یہ ایک غلطی کی گئی. ٹھیک ہے جی. تو جناب والا صورتحال عدالتی نظام کی میں بات کر رہا تھا. 22 دنوں میں 24ویں گرفتاری ہے صنم جاوید کی. اب گجرانوالہ پولیس جو ہے وہ اس نے جناب کوئی مقدمہ بنا دیا ہے. یعنی یہ عدالتی نظام کیا ہے؟ یہ ایک مذاق ہے، اور اس کو مزید مذاق بنا رہے ہیں کیونکہ انتقام سوار ہے. میں نے تو خان صاحب سے آخری ملاقات میں کہا تھا کہ صبر کلید ہے. بس جب آپ کے پاس اقتدار ہو، الیکشن تک لے جانا چاہیے چیزوں کو، تو پھر آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. پھر نہ امریکہ آپ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے، نہ برطانیہ آپ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے. پھر تو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ الیکشن میں بڑے پیمانے کی دھاندلی ہوئی، ساری دنیا مانتی ہے. آپ اپنا وہ مقدمہ لڑتے رہیں، اور اگر کوئی نہیں مانے گا، کوئی عدالت اس کو مسترد کرے گی تو عوام اس کو مسترد کر دیں گے. اس کے لیے پیشنس کا، صبر کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. عالیہ حمزہ، صنم جاوید، پھر گرفتاری، اور محترمہ یاسمین راشد کا تو آپ کو پتہ ہی ہے. اور کیا مطلب، یہ صرف گندم کا سکینڈل تو نہیں ہے، ابھی چینی کا آئے گا، ابھی سولر پینل کا ہوگا. سولر پینل آ گئے، یہ 41,000 میگا واٹ کی اپنی پیمنٹ کرتے ہیں. اب انہیں سولر پینل سے تکلیف ہوگی، ٹیکس لگائیں گے. 6,000 آ گئے، اور جنہوں نے منگوانے تھے منگوا لیے، اب ٹیکس لگیں گے. جنہوں نے اربوں خربوں کے فائدے اٹھانے تھے، اگر اربوں خربوں کے نہیں تو کروڑوں اربوں کے، اب قیمتیں بڑھ جائیں گی، اب ذخیرہ اندوز اس سے فائدہ اٹھائیں گے. یہ آپ کے لیے راہ ہموار کرتے چلے جائیں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مشکل کا وقت صبر سے گزرتا ہے، مشکل وقت رونے سے نہیں گزرتا. وہ کیا نوابزادہ نصر اللہ خان کا شعر ہے، کب کوئی بلا فقط دعاؤں سے ٹلی ہے، کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں. اور شاعر نے کہا تھا کہ یہ بہت مشکل ہے دنیا کا سنورنا، تیری زلفوں کا پیچ و خم نہیں ہے. یہ سینکڑوں برس کا جاگیرداری نظام جس کو انگریز نے اور بھی گہرا کر دیا، یہ انگریزوں کے پروردہ لوگ جو پی ٹی آئی میں بھی موجود ہیں، باقی پارٹیوں میں تو ہیں ہی، تو یہ اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا کوئی کھیل تماشا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ اس کے لیے منصوبہ بندی کرنی ہوگی، تیاری کرنی ہوگی. کل آپ کو اقتدار ملے گا تو یہ نہ ہو کہ ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہوں. کارکردگی نہیں کر سکتا یہ. اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ اپنا کچھ کر دکھائیں گے کہیں سے، کہاں سے، کون ان کو پیسے دے گا؟ کس لیے دے گا؟ مقامی سرمایہ دار انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بجٹ آنے والا ہے، اور ان کے پاس کیا ایسٹ ہے 9 مئی کا؟ اس طرح کے اور ایسٹ انہیں فراہم نہ کریں، اس طرح کی اور غلطی نہ کریں. یہ ٹھیک ہے کہ بے گناہ کارکن گرفتار کیے گئے، یہ بات درست ہے. یہ بات درست ہے کہ کور کمانڈر کا ہاؤس کا نام ایک دن میں جناح ہاؤس ہو گیا، اور جو جناح کے نام پہ ہے، جناح تو ہم تو جناح کہتے ہی نہیں ہیں، ہم تو قائد اعظم کہتے ہیں.
باپ کا نام احترام سے لیا جاتا ہے، جناح کوئی نام نہیں ہے۔ کہ ایچ خورشید صاحب جو ان کے ساتھ رہے، جو لوگ قائد اعظم کے ساتھ رہے وہی انہیں پہچانتے تھے، جس کے ساتھ لوگ رہے ہوں۔ کہ ایچ خورشید مرحوم اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ میرے منہ سے نکل گیا تھا کہ دفاقن انہوں نے کہا نوجوان مت کہو، سو میں 50 برس پہلے کی بات ہے، انہوں نے کہا مت کہو جناح، اور انہوں نے ٹھیک کہا۔ پہلے تو اس کا نام جناح رکھنا غلط ہے، پھر جناح کی جگہ مریم، یعنی قائد اعظم کو مریم نواز ریپلیس کریں گی۔ اور نواز شریف صاحب نے کون سی خدمت اس ملک کی ہے جی؟ دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے، جی بھر کے لوٹا ہے جی۔ شہباز شریف نے لوٹا ہے، زرداری نے لوٹا ہے، ٹھیک۔ اس پہ صبر کر کے اگر آپ لوگ بیٹھ رہیں گے، یعنی اس میں کوئی رد عمل ظاہر نہ کریں، صبر تو میں کہتا ہوں صبر تو کرنا چاہیے، میں کیا کہتا ہوں، میرے کہنے کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ زمانہ بڑا ظالم ہے، بڑا طاقتور ہے، اس کا مقابلہ ایمان، صبر اور سچائی سے کیا جا سکتا ہے، سچائی کے ساتھ صبر لازم ہے۔ اسحاق ڈار جان دیکھیے کوئی نیا بجٹ نہیں آ رہا، یہ 1947 والا ہی بجٹ ہے، تھوڑے بہت اعداد و شمار آگے پیچھے کیے، اور یہ بیوروکریسی کی گرفت میں ہے۔ FIFC جو ہے اس میں ارادہ تو برا نہیں تھا، یہ انڈیا میں بنائی گئی تھی، اس سے ملتے جلتے نام کا ادارہ، 100% پرائیویٹ ہاتھوں میں، 100% پرائیویٹ ہاتھوں میں۔ ان کو موقع، سرکاری ملازم نے کیا کاروبار کرنا ہے؟ سرکاری ملازم جو ہے اس کو ایک ایئر کنڈیشن کا شاندار کمرہ چاہیے، ایک اس کو اٹینڈنٹ چاہیے، اس کی کمرے کے ساتھ ایک چھوٹے کمرے میں کافی کا بندوبست ہونا چاہیے، چائے ہونے چاہیے، بسکٹ ہونے چاہیے، پینے کے لیے بہترین قسم کا پانی ہونا چاہیے، کھانے کے لیے اعلیٰ قسم کا کھانا ہونا چاہیے، ایک نہیں 2-3 گاڑیاں ہونی چاہیے۔ اس کا طرز زندگی ہے، اس نے زندگی اسی طرح بسر کی، وہ کاروبار نہیں کر سکتا، ہر آدمی کا اپنا الگ کام ہے، تو وہ اس کو بالکل، وہ ماہرین موجود ہیں، میں تو خیر کتنا جانتا ہوں، مجھ سے زیادہ جاننے والے لوگ ہیں، مجھے آج کہیں میں ایک سفید کاغذ پہ فہرست بنا دیتا ہوں 3 گھنٹے میں۔ اس ملک میں وہ ماہرین موجود ہیں جو آپ کی ریلوے بھی ٹھیک کر دیں گے، آپ کی FBR بھی ٹھیک کر دیں گے، اس لیے کہ ہم لوگ 50 سال سے جرنلزم میں ہیں، 55 سال سے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کون ان میں جینون ہے، کون ان جینون ہے۔ جو جینون آدمی ہوتا ہے وہ خود ایثار کرتا ہے، اپنا مال ایثار کرتا ہے، یہ لوگ ہیں، ایسے لوگ موجود ہیں اس ملک میں، کراچی میں موجود ہیں، کھانا نہیں کھلاتے لاکھوں آدمیوں کو روزانہ۔ لاہور میں ایسے لوگ موجود نہیں ہیں جو یہ سب کر رہے ہیں، جو ہسپتالوں کو، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی محنت سے اربوں روپیہ پیدا کیا ہے، جو ان میں سے بہت سو کو میں جانتا ہوں جو پورا ٹیکس بھی ادا کرتے ہیں، اور کاروبار انہیں کرنے نہیں دیا جاتا تو بعض لوگ اس ملک کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے لیے انوائرمنٹ پیدا کرنا پڑتا ہے۔ آج کہیں میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو فہرست بنا کے دیتا ہوں 25-30 آدمیوں کی، جو یہ بالکل ہر چیز کو ٹھیک کر دیں گے، یعنی ٹھیک راتوں رات تو نہیں کر دیں گے، یعنی لوگوں کو اطمینان ہوگا کہ بالکل صحیح خطوط پہ کام کر رہے ہیں۔ ایک طرف پرانے مقدمے چلا رہے ہیں عمران خان کے خلاف، دوسری طرف نئے مقدمے میں انہیں الجھا رہے ہیں۔ 28 جون کو جناب انسداد دہشت گردی کی عدالت انہیں پیش کرنے کا حکم دیا۔ اس ملک میں ایک ٹیررسٹ ہے، عمران خان ہے، ہاں جی، جنہوں نے گلا کاٹنے کی رو وزن کا کوشش کی، وہ ٹیررسٹ نہیں ہے، اور جنہوں نے بے بس لاچار خواتین کو، جن کے بچے گھروں میں روتے ہیں، ان کو رکھا، وہ بے رحم لوگ نہیں ہیں، دہشت گرد تو اصل میں وہ ہیں۔ وہ انویسٹیگیشن ٹیم پہنچی FIA کی، تو انہوں نے نواز شریف سمجھا ہوا تھا عمران خان کو، آدھی رات کو وہاں پہنچے، اس نے انکار کر دیا، اس نے کہا چلو اپنا کام کرو، انکار کر دیا ملنے سے۔ تو شامل تفتیش کا کوئی طریقہ ہے؟ آدھی رات کو آپ جا کے کیا تفتیش کر سکتے ہیں؟ ہاں جی، وہ اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہے، اس نے نمل کالج بنا کے دیا، آپ نے اس کو ورلڈ کپ جیت کے دیا، اس نے سیریز آف ہاسپٹلز بنائی ہیں، آپ اس کے ساتھ یہ سلوک کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں وکلاء کے موجودگی میں جواب دوں گا، اور البتہ انہوں نے تحریر ایک لکھ کے دے دی، وہ ٹھیک ہے، قانون کی پابندی کرنی چاہیے۔
ان کا یہ جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے یہ بیرون ملک سے آپریٹ ہوتا ہے. وہ عمران خان نے وہاں بیٹھ کے وہ بنائی تھی فلم. یہ سادہ سی بات ہے, ہر چیز آپ اس پہ ڈال رہے ہیں. اور کون لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں؟ رؤف حسن نے کہا ہم تفتیش کریں گے کس نے کیا ہے یہ سب کچھ, کیا کیا ہے. بہرحال جس نے بھی کیا کوئی سوجھ بوجھ کا مظاہرہ تو اس نے نہیں کیا. کوئی موقع کبھی حریف کو نہیں. ایک کرکٹ میچ میں آپ موقع نہیں دیتے دوسروں کو, اور اتنی بڑی جنگ لڑ رہے ہیں اور اس میں بچوں کے حوالے کر دیے معاملات کو. جو سمجھنے جو سمندر پار بیٹھے ہوئے ان میں کئی لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں آپ تو بڑی احتیاط کا مظاہرہ کرتے ہیں. احتیاط کا مظاہرہ نہ کریں کیا گلے میں پھدا ڈال لیں کیا ہیں؟ وہاں بیٹھ کے آپ اپنا مزے سے غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں. اور بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ قائد اعظم ہی نہیں جچتا انہیں, علامہ اقبال بھی نہیں جچتا انہیں وہ فوت ہوئے اپنا نسیم حجازی صاحب کو 50 سال ہو گئے, وہ ان کو برا بھلا کہتے ہیں. آپ جو چاہیں کہہ سکتے ہیں, ہم لوگ تو یہاں بیٹھے ہیں, ہم نے ہر وہ چیز قربان کر دی جو قربان کی جا سکتی تھی, ہر وہ رسک لے لیا جو لیا جا سکتا تھا. تکلیفیں یہاں صحیح ہیں, عمران ریاض نے صحیح ہیں یہاں, اور لوگوں نے جو گئے وہ بھی ٹھیک ہے, ان کا بھی ایک کنٹریبیوشن ہے. لیکن باہر بیٹھ کے باتیں کرنا بہت آسان ہے اور سامنے کھڑے ہو کے فیس کرنا مشکل ہے. ملک کو آپ دیکھیں تو صحیح کس طرح کے لیڈر مسلط ہیں. خواجہ آصف جو زیادہ سے زیادہ جن کی ذہنی عمر 30 برس ہے, 50,000 ووٹوں کا ہیر پھیر کیا انہوں نے کم از کم, اور کم از کم اتنا ہی نواز شریف صاحب نے کیا, اتنا ہی شہباز شریف صاحب نے کیا, اتنا ہی محترمہ مریم نواز نے کیا. اور جس طرح کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں مجھے تو اندیشہ ہے کسی دن فیروز پور روڈ کا نام حمزہ شہباز شریف روڈ نہ رکھ دیں. تو ان کو کرنے دیں یہ سب کچھ, اس پہ برہم ہونے کی بات نہیں ہے. یہ راستہ ہم پار کر رہے ہیں آنے والوں کا, اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں مجھے اس میں رتی برابر شبہ نہیں ہے کہ تاریخ کے کوڑے دان میں ڈالے جائیں گے. کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جنہوں نے عزیزیہ اسٹیل مل میں ڈھونڈ کے بھارتیوں کو نوکریاں دی؟ کیا یہ وہی لوگ نہیں ہیں جو غزہ پہ ایک سیمینار نہیں کر سکتے, جو قاتل مودی کے خلاف ایک لفظ نہیں کہہ سکتے, جو ابھی شہباز نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان قصوروار تھا, کشمیر کا قبضہ انڈیا نے کیا, 80,000 آدمیوں کو شہید اس نے کیا, اور گن پاؤڈر چھڑک کر باغات اور کھیتوں کو آگ اس نے لگائی, اور قصوروار پاکستان ہے. جی آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان نے حکمت عملی کی غلطی کی, لیکن وہ کہتے ہیں پاکستان قصوروار, پاکستان. نواز شریف صاحب کہتے ہیں پاکستان ہم نے غلطی کی. یہ میں نے عرض تو اس کے بارے میں کر دیا, یہ جو سنی اتحاد کونسل کے نام پر پی ٹی آئی جو کہ مخصوص سیٹوں کا معاملہ ہے, تو یہ فل کورٹ بن گیا. سپریم کورٹ میں کل کل 14 ججز ہیں. جسٹس مسرت ہلالی محترمہ جو ہیں وہ علیل ہیں, اس لیے انہیں بینچ میں شامل نہیں کیا ہے. 3 رکنی کمیشن نے بینچ کی تشکیل کا فیصلہ کیا تھا. اس میں فائز عیسیٰ اور منصور علی شاہ صاحب نے فل کورٹ بنانے کی حمایت کی, جبکہ جسٹس منیب اختر نے 7 سینئر ججوں پر مشتمل بنانے کا کہا. یہ کیس بہت اہمیت کا حامل ہے. پہلی بات تو یہی ہے جو میں پہلے بھی عرض کر چکا اور دہراتا رہوں گا اس کو, قاضی صاحب کو اس میں نہیں بیٹھنا چاہیے. یہ سپریم کورٹ فیصلہ کر دے چکی, اور خود وہ اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ کیا انہیں یہ حق ہے. وہ اب بھی یہ برٹش ہائی کمشنر سے انہوں نے کہا ہے کہ یعنی اس طرح کا اشارہ جو رجسٹرار نے خط لکھا کہ بھائی میں نے ٹھیک فیصلہ کیا. جب آپ ایک فیصلے کو درست سمجھتے ہیں, آپ ایک فریق بن گئے, تو آپ کو اس میں بالکل نہیں بیٹھنا چاہیے. آپ کے منصب اور احترام کے اور اس منصب کے تقاضوں کے بھی خلاف ہے. یہ کبھی تاریخ میں ہوا ہے ایک پارٹی کوئی سیٹیں جیتے اور اس کی مخصوص سیٹیں دوسری پارٹیوں کو دے دی جائیں؟ یہ کبھی ہوا ہے؟ نمائندگی کا مطلب یہ ہے کہ جتنے ووٹ کسی کو ملے ہیں اس کے حساب سے اس کی نمائندگی ہوگی. تو اگر آپ منمانی کرنا چاہتے ہیں پھر آئین کہاں ہے؟ اور جب آئین نہیں ہے تو ریاست کہاں ہے؟ ریاست آئین کے ساتھ ہوتی ہے, بادشاہت تو نہیں ہے. فتح تو نہیں کیا آپ نے اس ملک کو. پھر یہ سوال بھی ہے کہ کیا بعض جج معذرت کر لیں گے؟ ہاں کر سکتے ہیں, مستعفی ہو سکتے ہیں بعض جج, میرا تو خیال یہ ہے.
جسٹس قاضی عیسیٰ اور جسٹس محمد علی مدر تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھیننے کے حق میں فیصلہ دے چکے ہیں. بالکل کوئی شخص ہوش مند آدمی اس کی تائید نہیں کر سکتا کہ اس بینچ میں بیٹھیں، اور صدارت بھی کریں گے قاضی صاحب خود ہی. اس پہ نظر ثانی کی اپیل ہے بلہ چھیننے کے خلاف. تو آپ اس کے لیے کیسے فل بینچ بنا سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ نے اس کو معطل کیا تھا، پھر اب وہ دوبارہ اپیل ہوئی ہے. اب اس کو آپ نے سننا ہے، اس کو کوئی قاعدہ کرینہ ہے، اس کا تقاضا دیا جاتا ہے. دلیل یہ دی جاتی ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ اس نے الیکشن نہیں لڑا تھا. بھائی وہ سنی اتحاد کونسل ہے ہی نہیں. قانون کی سپرٹ کو دیکھا ہے، آئین کی سپرٹ کو دیکھا جاتا ہے. وہ پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے ووٹ دیے ہیں. سنی اتحاد کونسل کو تو نہیں دیے، عمران خان کو دیے ہیں. اور ایک بار نہیں دیے، بار بار دیے ہیں. 2022 میں 3/4 سیٹیں اس نے جیتی. کوئی ایسی مثال موجود نہیں ہے کہ ایک پارٹی کی سیٹیں دوسری پارٹی کو دے دی جائیں. تو خوش ہیں جناب مافیا، شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ اب ایک اور فیصلہ اس کے حق میں آ جائے گا. فیصلہ وقت کرے گا، فیصلہ تاریخ کرے گی، فیصلہ وہ ذات باری تعالیٰ کرے گی جس نے یہ کائنات تخلیق کی ہے، جس کے ہاتھوں میں انسانوں کے دل و دماغ ہیں. سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن ایک اور مبارک خبر ہے. کریک ڈاؤن ہونے والا ہے. پہلے وی پی این کو بلاک کیا جائے گا، پھر یوٹیوب کو بلاک کیا جائے گا، اس کے بعد کریک ڈاؤن شروع ہوگا. لوگوں پہ ان کے روزگار کے دروازے بند ہوں گے. ملک معاشی طور پر پہلے ہی تباہ ہے، مزید اس کو تباہ کیے گا. پریکٹیکلی پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے. یہ تو دیکھیے نا، باہر سے سمندر پار پاکستانی پیسے بھیج رہے ہیں. ایک ہمارا پیرالل سوشل سیکورٹی سسٹم ہے. لوگ پڑوسیوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، ملازموں کو کھانا. انڈیا میں نہیں ہوتا. انڈیا میں باورچی کو بھی نہیں کھانا ملتا. یہ تو معاشرہ اپنی جو اس کا ایک اخلاقی عنصر اس میں موجود ہے. کچھ لوگ موجود ہیں، چھیبا ہے، جیسے عمران خان فاؤنڈیشن ہے، جیسے شوکت خانم ہے، جیسے ڈاکٹر ادیب رضوی ہیں، وہ بہت سارے لوگ بہت قابل رشک ہے. یہ جناب صورتحال ہے. اور اس میں یہ کہوں گا کہ یہ کوئی وقت نہیں ہے تحریک چلانے کا. ہوش اپنے قائم رکھیں. یہ لوگ اپنے لیے خود گڑھا کھود رہے ہیں. آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہیں. جلسے کی اجازت دی ہے، ان 39 کنڈیشنز ہیں، اور جلسہ کرنے نہیں دیں گے ان کو اسلام آباد میں. پی ٹی آئی کو سوال ہی نہیں پتہ ہے. اتنا دمخم ان میں نہیں ہے. اگر ان میں اتنی سی اخلاقی جرت بھی ہوتی تو نواز شریف صاحب کہتے. ڈاکٹر چیمہ نے کہہ دیا نا، نثار چیمہ نے کہ یہ سیٹ مجھے نہیں چاہیے. ویسے یہ مجھے حیرت ہے کہ اس کے باوجود وہ اس کے پیچھے ہی گئے. اور افسوس ہے ڈاکٹر چیمہ صاحب آپ پہ. یہ سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود بھی آپ اپنے ایسی اجلی زندگی گزاری ہے، آپ نے، آپ کے بھائیوں نے، آپ کے والد گرامی نے، آپ ان کے پیچھے پھر رہے. اور کئی لوگوں نے کہہ دیا بھائی اس طرح کسی حتیٰ کہ وہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا انہوں نے کہہ دیا رانا ثناء اللہ صاحب نے. تو نواز شریف صاحب میں کوئی اخلاقی جرت ہے کہ وہ کہیں کہ میں جیتا نہیں ہوں؟ اور گلے سے آواز نکلتی نہیں ہے، ڈپریشن طاری ہے، اور تاثر یہ دے رہے ہیں کہ جی ہم اس ملک کی معاشی حالت ٹھیک. آپ ٹھیک کریں گے؟ آپ کے پاس پیسہ اگر آئے گا بھی، فرض کیجئے بھائی $17 بلین جو ہے اس پہ کوئی پروجیکٹ بنا لیتے ہیں ہاؤسنگ کا پورٹ قاسم پہ، تو پیسہ آئے گا تو وہ عوام پہ خرچ ہوگا. 31 بلین روپیز ہر سال ہم ادا کرتے ہیں. 31 بلین روپیز اورنج ٹرین کے لیے. اور کس لیے بنائی گئی تھی وہ؟ کہ الیکشن جیت لیں. وہ پاکستانی عوام کو سہولت مہیا کرنے کے لیے اگر بنائی جاتی تو بسیں منگواتے 500-700 ہزار، الیکٹرانک درخت لگاتے. اتنی موسمی طور پہ ساری دنیا برباد ہو رہی ہے، پاکستان 10 خطرناک ترین ملکوں میں ہے، اب تو 5 خطرناک ترین ملکوں میں سے ہے. کوئی ایسے کام کرتے جس میں زیادہ جابز پیدا ہوتی.
روز ایک ایسا منصوبہ بنا دے. 26 منصوبے کے اطلاع یہ ہے کہ اس طرح کے بنائے پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے کہ اس میں سے اکثر مسترد کرنے پڑے. تو ان لوگوں سے مسئلہ ان میں نہیں ہے، مسئلہ ہم میں ہے. وہ کیا شیکسپیئر کا کردار کہتا ہے کہ خرابی ستاروں میں نہیں ہے، خرابی ہم میں ہے. پی ٹی آئی کو اپنی حکمت عملی بہتر بنانی چاہیے. فتح اس کی منتظر ہے، لیکن فتح اپنے وقت پہ آتی ہے. پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ آزمائش سے گزارتا. ہم کیا چیز ہیں؟ ہم ان کی خاک پا کے برابر نہیں ہیں. ان کو بھی آزمائش سے گزارتا ہے. صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ کتنا عرصہ صحراؤں میں بھٹکتا رہا، کن حالات میں گزرا. بڑے بڑے لوگوں پہ، قوموں پہ مشکل وقت آتے ہیں. اور جناب علی کرم اللہ وجہہ کے قول پہ میں ختم کرتا ہوں آپ کی اجازت سے. مصیبت میں گھبراہٹ ایک دوسری مصیبت ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ.